اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. مل کر باواز بلند صلوات پڑھنی سارے حوالے. میں گزارش کروں گا اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، یہ جو اتنا فاصلہ چھوڑ کر آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اگر کوشش کیا کریں کہ مولا کے ممبر کے قریب آ جائیں. یہ پیچھے جو بزرگ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. باواز بلند صلوات بھی پڑھیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. بار دیگر مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں سارے. ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے. جتنے مومنین مومنات اپنے گھروں سے جتنے قدم چال کر آئے ہوں، ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ آپ کو اللہ قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو بے رزق ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرمائے. اس صفحہ ادا کے حقیقی وارث مولا امام زمان علیہ السلام کا اللہ جل ظہور فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما لیں. مولا پاک کی پاک مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں گے سارے. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. سارے صاحبان متوجہ ہیں جی، چونکہ آج میرے یہ موضوع کی اختتامی مجلس ہے، تو میں اپنی اختتامی مجلس میں آپ کو اپنے موضوع کا آج نتیجہ جو ہے، رزلٹ جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا. آپ مل کر ایمانداری کے ساتھ صلوات پڑھیں. میں نوکری شروع کرتا ہوں. میرے واجب الاحترام میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہوا تھا اپنے موضوع کا، اس آیت کا تعلق سورہ انعام سے تھا. میرے واجب الاحترام ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ فرما رہا ہے یہ انبیاء ایسے لوگ تھے، ان کو کتابیں ہم نے دی ہے، ان کو حکمت ہم نے دی ہے، ان کو نبوت ہم نے دی ہے. اگر پوری دنیا مل کر ان کی کتابوں کا، ان کی نبوت کا، ان کے اقتدار کا، اختیار کا، حکمت کا انکار کر دے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں. کیوں؟ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. کیونکہ میں نے انبیاء کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. بس تھوڑا تھوڑا بولتے آنا. مالک آپ کی زندگی دراز کرے تاکہ اپنے موضوع کو آج میں اختتامی مراحل میں لے کر قبلہ طالب دعا ہوں. آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. میرے واجب الاحترام میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، یہ آیت جو ہے نا، یہ دین کے محافظوں کا تعارف کروا رہی ہے. یہ آیت جو ہے، جو قبلہ دیکھیں اس آیت میں کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، 73 فرقے اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ محمد کا محافظ کون ہے. میری جان، اگر یہ محافظ نہ ہوتے، نہ ہمیں آج کہیں رسالتیں دکھائی دیتی، نہ ہمیں کہیں آج قبلہ کلمہ دکھائی دیتا، نہ کہیں شریعت دکھائی دیتی، اگر یہ محافظ نہ ہوتے. اب دیکھیں کہ کیوں نہ جس رسول پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس قرآن یعنی کہ جس قرآن میں، اور قرآن نازل ہوا ہے نبی مصطفیٰ پہ،
تو اسی رسول کے فضائل سے قبلہ محافظ رسول جو ہے اسے تلاش کیا جائے کہ وہ نبی مصطفیٰ کا محافظ کون ہے، وکیل کون ہے۔ اب دیکھیں قبلہ کہ حضرت مولا محمد مصطفیٰ جو ہیں قبلہ جناب سیدہ کے بابا ہیں، مولا علی کے بھائی ہیں، حسن اور حسین کے نانا ہیں، حضرت ابو طالب جیسے سخی کے بھتیجے ہیں۔ اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، مباح کیا ہے، قبلہ شریعت کا روزہ ہے، کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ محمد کا وکیل ہے کون، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہے جو نبی مصطفیٰ کا محافظ ہے، جو وکیل ہے، وہ کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ میں پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون جا کر میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں آپ زمانے بھر کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان سے جا کر آپ پوچھیں کہ حضرت آدم کا وکیل کون ہے، وہ کہیں گے جی ہمارا عقیدہ ہے یقیناً وہ مسلمان ہوگا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا وکیل کون ہے، دنیا کہے گی جی یقیناً ہمارا عقیدہ ہے وہ صاحب ایمان ہوگا۔ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وکیل کا پوچھو، وہ کہیں گے یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوگا۔ جاؤ قبلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وکیل کا پوچھو تو دنیا کہے گی یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مومن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا وکیل کون ہے، دنیا کہے گی جی ہمیں اس کا نام کا پتہ نہیں ہے لیکن یقیناً وہ مومن ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے وکیل کو جانتی ہے مگر اس کے نام کا پتہ نہیں کہ وہ مومن ہوگا۔ خدا کی قسم واحد مولا محمد مصطفیٰ ہے جس کے وکیل کا تمہیں پتہ ہے لیکن یہ تمہاری نسلی بے غیرتی ہے، تم ابو طالب کا نام جانتے ہوئے بھی لیتے نہیں ہو۔ مولا کو سلامت رکھے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ حضرت مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والا کون ہے، وہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اب قبلہ سار اٹھاؤ، آپ کو ایسے نبی مصطفیٰ کے وکیل کا پتہ نہیں چلے گا، محافظ کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں اگر کوئی یہاں مولانا صاحب ہوتے نا جو مسجد میں پیش نمازی کرواتے تو وہ میری بات کی ضرور تائید کرتے کہ وکیل کہتے کسے ہیں، محافظ کہتے کسے ہیں، میری طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جب کوئی نوجوان جو ہے نا جب اس کا عقد ہوتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مستحب ہے اگر وہ دولہا صحیح مخارج کے ساتھ اپنے نکاح کے سیغے خود پڑھ سکتا ہے تو اسے کسی مولوی کو اپنا وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری مجلس ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ تو بالکل جو ہے تھک چکے ہیں میرا خیال ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ دوبارہ پھر آپ سے بات مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا یہ مسئلہ ہے، مستحب ہے کہ جب کوئی نوجوان جو ہے اسے اپنے گھر بسانے کا موقع ملتا ہے، اس کا عقد نکاح ہوتا ہے، جب وہ نکاح کرنے لگتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ دیکھو تجھے کسی کو مولوی کو اپنا وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو صحیح مخارج کے ساتھ اپنے نکاح کے سیغے خود پڑھ سکتا ہے تو اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھ۔ یہ قبلہ یعنی کہ کسی مولوی کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے نکاح کا خطبہ اگر صحیح مخارج کے ساتھ مخارج صحیح ادا کر سکتا ہے سیغے صحیح طرح سے تو اسے چاہیے کہ اپنا نکاح جو ہے وہ خود پڑھے۔ اب سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو قبلہ، یہ ہے نبی مصطفیٰ کی شریعت کا فیصلہ مستحب ہے کہ اگر بندہ صحیح مخارج کے ساتھ خود جو ہے نکاح کے سیغے صحیح طرح ادا کر سکتا ہے اسے چاہیے خود اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھے۔ اب میری طرف متوجہ ہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ اب دیکھیں ہمارے امام ہیں مولا محمد مصطفیٰ کے 9ویں جانشین ہیں جن کا نام ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں قبلہ سار اٹھانا، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جب ہارون رشید عباسی کا عقد ہوا ہے نا ہمارے 9ویں امام سے، جب ہارون رشید عباسی اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کرنا چاہتا تھا نا ہمارے 9ویں امام سے، تو اس وقت جو سب سے بڑا عالم تھا نا اس کا نام تھا قاضی یحییٰ بن اقسم۔ قاضی یحییٰ بن اقسم
اب قبلہ جب قاضی یحییٰ بن اقسم تھا نا تو وہ تمام بنی اسرائیل یعنی کہ جتنے بھی بنو عباسیہ کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم میں سب سے جو بڑا عالم ہے نا اس کا نام ہے قاضی یحییٰ بن اقسم، تو آپ ایسا کریں کہ آپ شہزادہ امام محمد تقی اور ام فضل کا نکاح جو ہے نا آپ ان سے پڑھائیں۔ اب سارا اٹھانا قبلہ میں آپ کو وکیل مصطفیٰ سمجھانے لگا، میری طرف متوجہ آپ نے رہنا ہے کہ نکاح کا خطبہ جو ہے نا وہ آپ حضرت امام محمد تقی کا قاضی یحییٰ بن اقسم سے پڑھائیں۔ خدا کی قسم چپ رہوگے دکھ لے کر جاؤں گا، جب یہ آواز میرے نویں امام تک پہنچی ہے نا تو میرے نویں امام نے وہیں سے کھڑے ہو کر کہا خاموش، میں اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھوں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھوں گا۔ جب کہا نا میں اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھوں گا، اب کا قبلہ سن کتنا ہے میرے مولا کا سن ہے 9 یا 10 سال، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ کہا خاموش، میں اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھوں گا۔ بھائی اقبال آپ بڑی لیٹ آئے ہیں، سارو کھانا، میں اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھوں گا، میں اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھوں گا۔ جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا۔ امام محمد تقی نے کہا کہ میں اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھوں گا، کیوں کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کی شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو دولہا صحیح مخارج کے ساتھ اپنے نکاح کے سیغے ادا کر سکتا ہے اسے کسی مولوی کو اپنا وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبلہ یہ ہمارا نواں امام ہے، مولا محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، ہمارا نواں امام ہے، مولا محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ جب مولا محمد مصطفیٰ کا بیٹا جو ہے کسی مسلمان سے اپنے نکاح کا خطبہ نہیں پڑھوا سکتا تو محمد کسی کافر سے کیسے پڑھا سکتا ہے؟ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب قبلہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساروں سے نبی دور دیکھے قبلہ جیسے مولا محمد مصطفیٰ کا عقد ہوا ہے نا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، میرا خدا جانتا مولا محمد مصطفیٰ اپنے سر پہ سہرے سجا کر جیسے ہی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی تھوڑی سی اس کی نا میڈ اور شارب کھولیں پہلے یہ ٹھیک تھا، اب سانس کھینچ رہا ہے۔ ہاں اذان آ لینے جی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب۔ بار دیگر مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں سارے احباب۔ حضرت مولا محمد مصطفیٰ جب اپنے سر پہ سہرے سجا کر، میری طرف متوجہ رہے قبلہ، حضرت مولا محمد مصطفیٰ اپنے سر پہ سہرے سجا کر قبلہ جیسے ہی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی حویلی میں پہنچے ہیں نا تو میرا خدا جانتا اس وقت مولا محمد مصطفیٰ نے آواز دی کالا کالا آئینہ آئینہ کہ میرا چاچا ابو طالب کہاں ہے، میرا چاچا ابو طالب کہاں ہے، میرا چاچا ابو طالب کہاں ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا بھتیجے میں یہاں ہوں۔ کہا آئے اور آ کر میرے نکاح کا خطبہ خود پڑھے، آئے اور میرا نکاح کا خطبہ خود پڑھے۔ جس رسول کا فرمان ہے کہ جو دولہا صحیح مخارج کے ساتھ جو اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھ سکتا ہے اسے کسی مولوی کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے مولا محمد مصطفیٰ جو ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی قبلہ حویلی میں پہنچے ہیں، کہا آئے چچا اور آ کر میرے نکاح کا خطبہ خود پڑھے، آئے چچا اور آ کر میرے نکاح کا خطبہ خود پڑھے، آئے چچا اور آ کر میرے نکاح کا خطبہ خود پڑھے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم
نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا، جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ اور مولا محمد مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب سے اپنے نکاح کا خطبہ پڑھوا کر کائنات کو یہ بتا دیا، اب جو بھی ابو طالب کے ایمان میں شک کرے گا وہ مجھ محمد کے نکاح میں شک کرے گا۔ جی آپ ایک ایمانداری کے ساتھ نعرہ لگا سکتے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیں کیا کہا کہ آئیں اور آ کر میرے نکاح کا خطبہ خود پڑھیں۔ اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ جتنے نبی مصطفیٰ نے نکاح کیے ہیں نا ان کے خطبے خود پڑھے۔ یہ واحد نکاح ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اور مولا محمد مصطفیٰ کا جس کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا ہے، اور قبلہ پڑھا حضرت ابو طالب نے ہے، اور کمال پڑھا ہے کہ نسل رسول بھی اسی سے چلی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نسل رسول جو ہے وہ بھی اسی سے چلی ہے۔ اب قبلہ دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا، کبھی اس نے نبوتوں کا انکار کیا ہی نہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کا محافظ اسے بنایا جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ چلو ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا نا کہ دین اللہ اور ہے، دین ملا اور ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، دین اللہ اور ہے، دین ملا اور ہے۔ بس قبلہ میں جلدی کر رہا ہوں، زیادہ زحمت تمام۔ آؤ میں قبلہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ صف سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو مجھ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اے قبلہ قرآن کی آیت ہے، سورہ صف کی آیت ہے۔ اس بھائی کو جگا دیں، بسم اللہ سائیں جائے مدد جی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یار میں آپ کی محبت کے لیے آیا ہوں اور فرنٹ پیج پہ بیٹھ کر آپ سو رہے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھا رہے ہیں۔ آخری مجلس تھی جس محنت کے ساتھ میں نے پڑھنا چاہتا تھا نا، لیکن مجھے لگتا آپ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں جی، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اب قبلہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو مجھ اللہ کی مددگار بن جاؤ، مجھ اللہ کے مددگار بن جاؤ، مجھ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا اللہ ہم تیری مدد کیسے کریں؟ اللہ نے اسی آیت کو آگے کیا کہا، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ نے کیا کہا کہ جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اپنے صحابیوں سے، اپنے حواریوں سے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سبھی حواریوں نے کہا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ سن عیسیٰ نحن انصار اللہ، ہم تو اللہ کے مددگار ہیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ اب کیا کہا کہ ہم تو اللہ کے مددگار ہیں۔ اب قبلہ پہلی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو مجھ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا فرما رہا ہے؟ مجھ اللہ کے مددگار بن جاؤ، مجھ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا مجھ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب جو کہتے ہیں نا جی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، مانگنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ اب قبلہ اللہ جو ہے یہ تو مومنوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یعنی کہ اللہ جو ہے مومنوں سے اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے کہ جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے صحابیوں سے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار کرے، تو سارے حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب سارے اٹھانا قبلہ، اب دیکھو اللہ کا اپنا دعویٰ قرآن میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب کہ اللہ جو ہے علی کل شیء قدیر ہے۔ نہیں میرا جی چاہتا ہے میں یہ ہر اوپر ایک آپ کو بات اور کرنا چاہتا ہوں، میں اگر یہ بات نہ سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے موضوع کو ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری طرف دیکھیں،
حواریوں سے کیا کہا؟ آپ نے میری ایسی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جیسے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم تو اللہ کے مددگار ہیں۔ میں یہاں رک رہا ہوں، میں اس لیے رک رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ میری 8ویں لالے ولایت کے پاس آیا، ایک بندہ میری 8ویں لالے ولایت کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اے فرزند رسول، میں مقروض ہوں، مجھ پہ اتنا قرض ہے، اگر آپ میرا قرض ادا کر دیں تو میں آپ کے دادا علی کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ میں نے ابھی قرآن کی اس آیت کو روک دیا، اگر آپ میرا قرض ادا کر دیں تو میں آپ کے دادا علی کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ میرا خدا جانتا ہے تاریخ نے کیا لکھا کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے اسے صلی علی محمد وآل محمد اسے اتنی ہی رقم دی جتنا اس بندے پہ قرض تھا، اور میرے مولا نے کہا جا میرا دادا علی کا صدقہ لے جا، جا میرے دادا علی کا صدقہ لے جا، اور دوبارہ میرے سامنے تو نے علی کے شیعہ ہونے کا ذکر نہیں کرنا ہے، علی کے شیعہ ہونے کا تذکرہ نہیں کرنا، کیونکہ میرے 8ویں لالے ولایت نے فرمایا سن اللہ نے روز ازل سے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہے، جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا، اللہ نے روز ازل سے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہے، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں علی کا شیعہ ہونا لکھا ہے تو تو کہیں جا نہیں سکتا، سار اٹھاؤ، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں علی کا شیعہ ہونا لکھا ہی نہیں ہے تو لاکھ کوشش کر لے تو علی کے شیعوں میں آ نہیں سکتا۔ مولا سلامت رکھے تو علی کے شیعوں میں آ نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کون ہے ایمان والو جو مجھ اللہ کا مددگار بنے۔ اب قبلہ اقبال بھائی بندے یہ بات کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، سورہ صف کی آیت ہے۔ اللہ تو ایمان والوں سے اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت روایت نہیں، اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ اب بندے بات کرتے ہیں جی ہم شیعہ کی مجلس میں جائیں تو صحیح، کبھی ہم نے آج تک توحید کا تذکرہ ہی نہیں سنا، کبھی آج تک ہم نے توحید کا ذکر ہی نہیں سنا۔ قبلہ اگر تم نے اپنے ذہنوں کو اور اپنی معرفت کو آل محمد کے دروازے پہ رکھا ہوتا تو خدا کی قسم تجھے پتہ چلتا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، توحید خدا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے اپنے آپ کو علی کے دروازے پر، اور خدا کی قسم ہمارے بچوں کی سکولوں کو اور یونیورسٹیوں میں جان کھاتے ہیں، اگر کوئی پتہ چل جائے یہ بچہ شیعہ، جی آپ ہر لمحہ علی علی کرتے ہو، ہر لمحہ ہر وقت علی علی کرتے ہو، آپ کبھی ہم آپ کے مجلس میں کبھی توحید کا تذکرہ سنا ہے، کبھی نہ رسالت کا تذکرہ سنا ہے۔ اوہ اللہ آپ کو توفیق دینا تو کبھی ہماری مجالس میں آؤ تو ہمارے وارثوں سے اگر پوچھو، جیسے ہمارے وارثوں نے توحید بتائی ہے، سمجھائی ہے، نہ کائنات میں ایسے کو بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ اب ساروں اٹھانا، میری طرف دیکھنا کہ مولا علی علیہ السلام اقبال بھائی ایک قبرستان سے گزرے تو میرے مولا نے دیکھو اب توحید کیسے میرے مولا سمجھا رہے ہیں۔ جیسے میرے مولا ایک قبرستان سے گزرے ہیں نا تو میرے مولا نے ایک قبر پہ کھڑے ہو کر کہا قوم بے اذنی، اٹھ اذن علی سے۔ جب ادھر یہ میرے مولا نے جملہ کہا ہے نا قوم بے اذنی، اٹھ اذن علی سے، میرا خدا جانتا ابھی یہ میرے مولا کا جملہ ختم نہیں ہوا، قبر پھٹی، مردہ باہر، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر کہتا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کا امیر میرا آپ پہ سلام ہو۔ میرے مولا نے اس کا سلام کا جواب دیا ہے، کہا گھر چلا جا، تیرے بچوں کو تیری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ قبلہ گھر چلا گیا، ایک اور قبر پہ مولا آتے ہیں، جیسے بناتے ہیں۔ اب اقبال بھائی میری طرف دیکھیں، یوں میرے مولا نے دست دعا بلند کیا، دست دعا بلند کر کے میرے مولا نے کہا بار الہ، بار الہ اس مردے کو زندہ کر دے، بار الہ اس مردے کو زندہ کر دے۔ ابھی قبلہ یہ علی کی دعا ختم نہیں ہوئی ہے، قبر پھٹی، مردہ باہر، اس نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیشانی پہ رکھ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کا امیر میرا آپ پہ سلام ہو۔ میرا خدا جانتا میرا مولا علی تنہا نہیں تھا، بلکہ میرے مولا کے ساتھ میرے مولا علی کا غلام کمبر بھی تھا۔ کمبر نے جب یہ منظر دیکھا ہے دونوں ہاتھ جو ہے قبلہ اپنے چہرے پہ مار کر کہتا مولا یہ عجیب منظر ہے، ایک مردہ
بندے کو اپنے عزت سے اٹھا رہے ہو، دوسرے کو اللہ سے دعا مانگ کر اٹھا رہے ہو۔ مولا یہ میں فلسفہ نہیں سمجھا، میرے مولا نے کہا کمبر چپ ہو جا، علی جو ہے اللہ کو اللہ منوانے آیا ہے، علی اللہ بننے نہیں آیا ہے۔ علی اللہ کو اللہ منوانے آیا ہے۔ اب اللہ جو ہے، اس آیت کو میں نے ابھی پڑھا، اللہ تو کہہ رہا ہے اے ایمان والو کون ہے جو مجھ اللہ کا مددگار بنے، کون ہے جو مجھ اللہ کا مددگار بنے۔ میں پھر رک رہا ہوں قبلہ، کل جہاں سے میں اپنی تقریر چھوڑ کر گیا تھا نا، ایک جملہ میں وہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے یہاں جملے یہ چھوڑے تھے کہ جو 18,000 عالمین میں لنگر بانٹتا ہے وہ بھی علی کے دروازے سے مانگتا ہے، میں نے یہاں سے چھوڑا تھا۔ اب قبلہ اللہ نے جب بھی رہبر بنایا، یہ آیت آپ ذہن میں رکھیں، اللہ نے جب بھی رہبر بنایا ہے صاحبان علم کو بنایا ہے۔ اللہ نے جب انسان کی ہدایت کے لیے پہلا رہبر بھیجا، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم۔ سارو چھوڑو، حضرت آدم۔ آؤ قبلہ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرا بھائی بچوں کو بٹھا دیں، میں جگر کے زور پہ پڑھ رہا ہوں میری جان، آواز بلند سر بات پڑھیں آپ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میری طرف دیکھیں آپ، اللہ کہہ رہا ہم نے کل کے کل اسماء کا علم جو ہے، ناموں کا علم جو ہے وہ آدم کو دے دیا۔ وہی نام اللہ نے رکھے ہیں فرشتوں کے آگے، فرشتوں سے کہا تم بتاؤ۔ اب قبلہ فرشتے نہ بتا سکے، آدم جیت گیا۔ اب سار اٹھاؤ، چلو کم از کم اس بات کا ہمیں پتہ تو چل گیا نا، آدم اور آدم کا علم بعد میں تھا، وہ نام پہلے تھے۔ اللہ پڑھا رہا تھا، آدم پڑھ رہا تھا۔ میری جان یہ اس وقت کی بات ہے، نہ آپ تھے نہ ہم تھے۔ اللہ پڑھا رہا تھا، آدم پڑھ رہا تھا، ساروں سنا کیا پڑھ رہا تھا؟ اب اللہ نے الاسماء کو بدلا ہے کس چیز میں؟ ثم ارزہم۔ اللہ نے کیا کہا؟ ثم ارزہم، ہم۔ اللہ نے کہا تمام اسماء کو کنورٹ کیا ہم میں، ہا پیش میم ہم۔ پھر ساروں جاؤ، ہا پیش میم ہم۔ ان کے نام آدم تو بتا، ان کے نام آدم تو بتا۔ یہ قبلہ ہم کیا ہے؟ خدا کی قسم چپ رہو گے میں تجھے لے کر جاؤں گا، جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے۔ یہ ہم کیا ہے؟ جو اس وقت موقع کا گواہ تھا نا حضرت جبرائیل، اس نے بھی قبلہ جب کہا نا یہ چادر کے نیچے یہ قافلہ آیا ہے نا پنجتن پاک کا، جو قبلہ اس وقت موقع کا گواہ تھا، اس نے کہا فقال رب، اس وقت جناب جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے رب مجھے بتا اس چادر کے نیچے کون ہے، اے میرے رب مجھے بتا اس چادر کے نیچے کون ہے۔ سار اٹھاؤ، اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر علی ہے، یہ فاطمہ کا بابا محمد ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا حسن ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا حسین ہے۔ اللہ نے قبلہ اہل بیت کا تعارف جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سے کروایا اور زمانے کو بتا دیا کہ اہل بیت محمد وہ نہیں ہے جو رسول کے رشتہ دار ہوں، اہل بیت محمد وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہیں۔ اہل بیت محمد وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کون ہے جو مجھ اللہ کا مددگار بنے؟ سار اٹھاؤ قبلہ، یا اللہ تیرا اپنا دعویٰ قرآن میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ تجھے ہماری مدد کی کہاں ضرورت ہے؟ اب دیکھیں قابل غور بات ہے نا، میں فکر دے کر جانے لگا ہوں۔ یا اللہ تجھے ہماری ضرورت کی، ہماری مدد کی کہاں ضرورت ہے؟ تجھے ہماری مدد کی، پھر سار اٹھاؤ، کہاں ضرورت ہے؟ کہاں ضرورت ہے؟ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو کون کہہ دے فیکون ہو جاتا ہے۔ علی کل شیء قدیر تو ہے، علی کل شیء قدیر تو ہے، علی کل شیء قدیر تو ہے۔ قبلہ اللہ نے بتا دیا، سار اٹھاؤ قبلہ، اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ نبی کا مددگار نہیں بلکہ خدا کا مددگار ہوتا ہے، وہ خدا کا مددگار
مددگار ہوتا ہے۔ آؤ قبلہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ الکاف سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ اللہ فرما رہا میں کسی گمراہ کو، کسی بھٹکے ہوئے کو، کسی بے دین کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اب آپ کے سر سے گزر گیا تو میرا قصور ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ فرما رہا میں کسی گمراہ کو، کسی بھٹکے ہوئے کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ قبلہ یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، آیت میں نے پہلے آپ کو سنا دی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں کسی گمراہ کو، کسی بھٹکے ہوئے کو، کسی بے دین کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ آیت قرآن پڑھ کر تمہیں شرم اور غیرت نہیں آتی ہے؟ قرآن پڑھ کر تمہیں شرم اور غیرت نہیں آتی ہے؟ جب اللہ کسی بھٹکے ہوئے کو، کسی گمراہ کو، کسی بے دین کو اپنا مددگار نہیں بناتا تو کسی کافر کو محمد کا کیسے مددگار بنا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، کسی کافر کو مولا محمد مصطفیٰ کا کیسے مددگار بنا سکتا ہے؟ آؤ قبلہ تاریخ تبری کا حوالہ دے رہا ہوں، آخری بات، اور منبر بھائی کے حوالے، بس قبلہ وقت ہی تمام ہو گیا۔ سارے کافر مشرک اکٹھے ہو کر آئے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، میری طرف متوجہ رہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ اقبال بھائی جب سارے کافر مشرک اکٹھے ہو کر آئے ہیں نا تو انہوں نے آ کر ایک سرکار ابو طالب سے بات کی، اے سردار مکہ، رئیس مکہ، آپ کا بھتیجا جو ہے نا یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تمہارے خدا کو نہیں۔ ہمارے خداؤں کو میں نے حوالہ دے دیا قبلہ، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تمہارے خدا کو نہیں۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ فرقان سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطیع الکافرین، اللہ فرما رہا میرا حبیب تو نے کسی کافر کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ بھائی قرآن کی آیت روایت نہیں، اس سے آگے میں حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کتنی آیتیں پڑھ سکتا ہوں اور کون سی آیت پڑھوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہم نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا میرا حبیب آپ نے کسی کافر کی بات ماننی نہیں ہے۔ اب قبلہ جب یہ دعوت ذوالعشیر ہوئی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہوئی ہے، حضرت ابو طالب کی حویلی پہ آ کر کہتے ہیں چاچا مجھے اپنے گھر سے لنگر بھی دو، مجھے اپنے حویلی بھی دو۔ یعنی اپنے چاچا سے آ کر کہتے ہیں کہ مجھے لنگر بھی دو، مجھے حویلی بھی دو۔ اب دیکھیں قبلہ میں سیاسی بھی ہوں اور آپ یقیناً آپ کے علاقے میں بھی الیکشن ہوتے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ آ کر اقبال بھائی سے کہے کہ جناب آپ مجھے ووٹ دیں تو یہ کہیں قبلہ آپ کو آنے کی لوڑ ہی نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی آپ کے۔ اگر وہ کہے کہ جناب اگر آپ میرے ہیں تو میرا ایک جلسہ آپ کیوں نہیں کرواتے، تو میرا آپ ایک جلسہ کیوں نہیں کرواتے؟ قبلہ یہ جلسہ خالی جلسہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹ کی دشمنیاں جو ہے نا وہ اپنے ذمہ لینا ہوتی ہیں۔ اب حضرت مولا محمد مصطفیٰ سے حالانکہ توحید کا پہلا جلسہ تھا، توحید کا پہلا جلسہ تھا قبلہ، توحید کا پہلا جلسہ تھا۔ حویلی حضرت مولا محمد مصطفیٰ ابو طالب سے مانگ رہے ہیں، توحید کا پہلا جلسہ تھا، اور لنگر حضرت ابو طالب سے مانگ رہے ہیں، قبلہ توحید کا پہلا جلسہ تھا۔ اگر حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے عرش سے کھانے پک کر آ سکتے ہیں تو حضرت توحید کا پہلا جلسہ تھا، مولا محمد مصطفیٰ کے لیے بھی عرش سے کھانے پک کر آ سکتے تھے، قبلہ توحید کا پہلا جلسہ تھا۔ لنگر حضرت ابو طالب نے دیا، قبلہ توحید کا پہلا جلسہ تھا۔ حویلی حضرت ابو طالب نے دی، توحید کا پہلا جلسہ تھا۔ بیت اللہ میں اللہ کا گھر تھا تو پہلا جلسہ وہاں ہونا چاہیے تھا، کیوں حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا؟ آج میرے وطن پاکستان کے جید دانشور کہتے ہیں جی اظہر حسین گرک کی بات ماری گئی ہے، بھلا وہاں پہلا جلسہ توحید کا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہاں بتوں کا قبضہ تھا، وہاں بتوں کا قبضہ تھا، وہاں بتوں کا قبضہ تھا، وہاں بتوں کا قبضہ تھا۔ چلو کم از کم اس بات کو تو مان گئے ہو نا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اب قبلہ اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، میرا حبیب آپ نے کسی کافر کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے
تو قبلہ لنگر حضرت ابو طالب نے دیا، حویلی حضرت ابو طالب نے نثار اٹھاؤ، لنگر حضرت ابو طالب نے دیا، حویلی حضرت ابو طالب نے دی۔ اب قبلہ جب پہلا کام جو حضرت ابو طالب نے کیا ہے، جب سارے کافر مشرک دوستی کھا کر اٹھنے لگے ہیں نا، تو حضرت ابو طالب نے مولا محمد مصطفیٰ سے فرمایا، قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی رسالت پہنچا، اپنے رب کی رسالت پہنچا، سر اٹھاؤ، اپنے رب کی رسالت پہنچا، اپنے رب کی رسالت پہنچا، اپنے رب کی رسالت پہنچا۔ کہنا کیا ہے؟ قل انا رسول اللہ علیکم، انہیں کہہ دے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یار دیکھیں، اشیر میں ابو طالب نے کہا اپنی رسالت پہنچا، غدیر میں اللہ رسول سے کہہ رہا ہے علی کی ولایت پہنچا۔ اب قبلہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا؟ آخری دلیل ہے قبلہ قرآن کی آیت سے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ محمد پڑھتا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الکافرین لا مولا لہم، اللہ قرآن میں فرما رہا بے شک کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یار آپ کیا سننے کے عادی ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ لیکن کافروں میں کھڑے ہو کر حضرت ابو طالب کہہ رہا تھا قم یا سیدی یا مولائی۔ یار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کافروں کا مولا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، اور کافروں میں کھڑا ہو کر ابو طالب کہہ رہا تھا قم یا سیدی یا مولائی، اٹھو میرے سید و سردار میرے مولا اور توحید کا پیغام دو۔ قبلہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ لا جو ہے لا مولا لہو، یہ لا نفی جنس ہے، یہ لا نفی جنس ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کہ there is no مولا، کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے، کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب قبلہ سار اٹھاؤ، 23 سال پہلے کافروں میں کھڑے ہو کر حضرت ابو طالب نے کہا تھا اٹھو میرے مولا اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ 23 سال کے بعد یہ قبلہ چارج جو ہے ٹرانسفر ہو گیا، یعنی کہ یہ 23 سال کے بعد مولا کا چارج جو ہے یہ میرے مولا علی کے پاس آ گیا۔ اب قبلہ سار اٹھاؤ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے رسول کا جو محافظ ہے، جو وکیل ہے، وہ کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ اب میرا خدا جانتا، بندے کہتے جی حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات کرو، میں کہتا ہوں شرم کرو، حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ حضرت ابو طالب کے احسان پہ بات کرنی چاہیے۔ اب میرا خدا جانتا ہے جس بندے کو گھر میں دوسری دفعہ روٹی نہیں ملتی وہ بھی کہتا ہے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اخباروں میں لکھتے ہیں جی علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ قبلہ میڈیا پہ بیٹھ کر بندے کہتے ہیں جی ہم جی ان کی اپنا جو ہے جتنی بھی بھلائی ہم انہیں بھلا نہیں سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ جو میڈیا پہ بندہ بھونکتا ہے وہ کہتا ہے جی کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اب جو بندہ بھی کہتا ہے جی ابو طالب نے علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، مجھے تو ایسے لگتا ہے سوائے علی کے کوئی بندہ باپ رکھتا ہی نہیں تھا۔ کہ سوائے علی کا کسی کا باپ ہی نہیں تھا۔ لے جی کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخری آیت ہے قبلہ حضرت ابو طالب کے فضائل پہ، آخری آیت ہے سار اٹھا کہ جی نکاح پڑھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تجھے شرم آنی چاہیے کہ جب حضرت مولا محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھنے لگے حضرت ابو طالب علیہ السلام تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم اور ذریۃ اسماعیل میں قرار دیا ہے۔ حمد ہے اللہ کے لیے، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کا بیٹا بنایا ہے۔ او قبلہ نکاح مولا محمد مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہیں، تعریف اپنی کر رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آؤ قبلہ ایک اور آیت، آخری آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد قبلہ ممبر بھائیوں کے حوالے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، میرے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ یار جاگو، میں آخری بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت میرا اللہ کہہ رہا کہ میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور میری اولاد میں بت پرستی نہ جائے، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ قبلہ مسلمان کی دعا جو ہے یہ کافر کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم کا بیٹا، ابراہیم کہہ رہا ہے یا اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ قبلہ تم سے بڑا بھی کائنات میں کوئی منافق ہے؟ تم جو درود پڑھتے ہو، جو ہر ٹول پلازے کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ہر رقصے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور تم سے بڑا بھی کائنات میں کوئی منافق ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر ابو طالب پر درود بھیجتے ہو، باہر آ کر کہتے ہو اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ بس مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ اللہ نے اسے وکیل بنایا جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ بس قبلہ بڑی مشکل سے مولا حسین نے عباس کو اجازت دی ہے، زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ بی بی سیدہ سکینہ خالی جام لے کر حضرت بی بی لبابہ کے خیمے میں آتی ہے، آ کر کہتی ہے چاچی اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میرا اصغر ویر بن جاتا۔ عزدارو یہ باتیں ہو رہی تھی یا حضرت مولا غازی عباس علمدار جیسے اپنے خیمے میں آتے ہیں نا، کیا دیکھتے ہیں بی بی لبابہ چھوٹی سی گٹری بنا کر سر پہ رکھ کر سفر کے لیے قبلہ تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عباس کہتے ہیں لبابہ سیدوں کی غربت ہے، غربت کے عالم میں انہیں چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ اس وقت بی بی کہتی ہے عباس میں راستہ پوچھتی نجف چلی جاؤں گی، علی کی قبر پہ جا کر کہوں گی میرا تو کوئی قصور نہیں۔ عباس 3 دفعہ سکینہ آئی ہے، آ کر کہتی چاچی اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا اب تو میرا اصغر ویر بھی آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ عزدارو یہ باتیں ہو رہی تھی، سکینہ پھر آ گئی۔ عزدارو جیسے سکینہ آئی ہے نا، آ کر کہتی چاچی میرے چچا سے سفارش کر دے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ اس وقت عزدارو عباس نے کہا سکینہ تیرا بابا جو مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت بی بی سیدہ سکینہ نے کہا چاچا جنگ کی اجازت میرے بابا نے دینی ہے، پانی کی اجازت میں دیتی ہوں۔ میرے مولا عباس نے کہا سکینہ جلدی کر ایک خشک مشکیزہ جو ہے لا کر میرے کندھے میں پہنا دے۔ عزدارو سیدہ سکینہ جلدی سے خشک مشکیزہ لے آئی ہے۔ اب قبلہ 3.5 پونے 4 سال کا قد بھی تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حسین کی 3.5 پونے 4 سال کی بیٹی ہے، حسین کا ویر جوان 32 سال کا قد بھی تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب سیدہ خشک مشکیزہ لے کر آئی ہے نا، آ کر کہتی ہے چاچا تیرا قد اونچا ہے میرا قد چھوٹا ہے، چاچا ذرا جھک تو صحیح۔ عزدارو عباس اتنا جھکا دونوں ہاتھ عباس کے سیدہ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ عزدارو محمد کی بیٹی کی آواز آئی عباس میں تیری وفا کو سلام کرتی ہوں۔ اجرکم من اللہ، روتے بھی آؤ اپنی دعائیں بھی مانگ لو۔ آگے قبلہ سکینہ پیچھے پیچھے عباس۔ حسین نے جب دیکھا ہے نا عباس سفارش بہت بڑی لے کر آ رہا ہے، پھر قبلہ بیٹیوں کو تو کوئی بھی خالی نہیں لوٹا تھا۔ بس وفا والی حد ہو گئی۔ کہا حسین مولا نے عباس کوشش پانی کی کرنی ہے، تلوار بھی رکھ دے نیزہ بھی رکھ دے، کوشش پانی کی کرنی ہے، تلوار بھی رکھ دے نیزہ بھی رکھ دے، کوشش پانی کی کرنی ہے۔ بس قبلہ وفا والی حد ہو گئی۔ عباس نے جیسے فرات میں اپنا گھوڑا ڈالا ہے نا، جیسے مشکیزہ ڈالا ہے، عباس کے دونوں بازو ڈھیلے ہو گئے۔ اس وقت عباس تڑپ کر کہتا میرے اللہ یا یہ پانی سکینہ تک پہنچا دے یا سکینہ کو میرے بازو نظر نہ آئے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس عزادارو جب کہا نا یا سکینت تک یہ پانی یا میرے بازو نظر نہ آئے، بس سیدہ سکینہ آئی ہے اپنے بابا حسین کے پاس، آ کر کہتی ہے بابا فوجوں کا رش بہت زیادہ ہے، مجھے میرا چچا عباس نظر نہیں آتا، بابا مجھے اٹھا تو صحیح میں اپنے چچا عباس کو دیکھوں. عزادارو جیسے حسین مولا نے اٹھایا ہے نا، سیدہ سکینہ کو سینے سے لگایا ہے، جیسے سیدہ سکینہ سینے سے لگی ہے نا، اس وقت تڑپ کر کہتی ہے بابا حسین اللہ جانے میرے چچا عباس کے علم کو کیا ہو گیا ہے. عزادارو کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے. سیدہ نے رو کر ایک جملہ کہا بابا حسین کیا میرا چچا پانی لے آئے گا؟ کہیں میرا عباس، کہیں میرا عسکر ویر پیاسا تو نہیں مر جائے گا؟ عزادارو حسین نے غربت کا ایک جملہ کہا سکینہ بیٹی مجھے تو ایسے لگتا ہے بچنا تیرا بھائی بھی نہیں ہے اور بچنا میرا بھائی بھی نہیں ہے. اجرکم اللہ. روتے بھی رہو، اپنی دعائیں بھی مانگ لو. بس قبلہ عباس جیسے پانی کا مشکیزہ بھرا ہے نا، ایک لائن نے قبلہ مشکیزہ بھر کر عباس اپنے گھوڑے کی زین پہ آیا ہے. ایک کتے حرامی نے عباس کا دایاں بازو قلم کیا ہے. عباس نے کہا علی اکبر کا صدقہ. ایک لائن نے بایاں بازو قلم کیا ہے. عباس نے کہا علی اصغر کا صدقہ. عزادارو عباس نے مشکیزہ لیا ہے اپنے دانتوں میں منہ میں، یا کیسے کیوں نہ ایک لائن نے مشکیزے پہ تیر مارا. عباس کی ساری آس بہہ گئی. عباس نے اپنا سر رکھا ہے گھوڑے کی زین کے اوپر. ایک حرامی کتے نے عباس کے سر پہ گرز مارا ہے. عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. اسی وقت عباس نے تڑپ کر کہا مولا نوکر کا آخری سلام. حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے، منہ پھر گیا نجف کی طرف. تڑپ کر مولا حسین کہتے ہیں بابا اب تو مجھے عباس بھی چھوڑ گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جیسے قبلہ حسین پہنچے ہیں نا عباس کے پاس، عباس کا سر اٹھایا ہے اپنی گود میں رکھا ہے. عباس نے پھر گرا دیا، پھر مولا رکھتے ہیں پھر گرا دیتا ہے عباس. تیسری دفعہ حسین نے کہا عباس کیا تجھے تیرے بھائی کی گود پسند نہیں؟ عباس تڑپ کر کہتا مولا اب تو گھوڑے سے میں گرا ہوں، مجھے اٹھانے کے لیے تو آ گیا ہے. مولا جب تو گھوڑے سے گرے گا تجھے اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. اجرکم اللہ. بس قبلہ آخری فکر دعا مولا آپ کو سلامت رکھے. عباس نے کہا مولا میں نے اس وقت تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک میں نے تیرے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی. مولا میں دنیا چھوڑ رہا ہوں. مولا آخری لمحے میرے بازو کٹ چکے ہیں. مولا میری آنکھوں میں خون ہے، میری آنکھوں میں کربلا کی خاک ہے. مولا میری آنکھوں کو صاف کر تاکہ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں. میرا خدا جاتا میری طرف دیکھو. پرانے عزادار بیٹھے ہوئے یوں حسین نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا عباس مجھے 32 سال ہو گئے تیری منتیں کرتے ہوئے، مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ دے، مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ دے. ابن عباس تڑپ کر کہتا مولا کیا کہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں جو میں تجھے بھائی کہہ دوں محمد کی بیٹی ناراض ہو جائے گی. عزادارو سیدہ فاطمہ کی آواز آئی عباس میں تجھ سے راضی ہوں، میرا بابا محمد تجھ سے راضی ہے اور میرا کربلا کا آخری مہمان بیٹا رہ گیا ہے، اسے بھائی کہہ دے. عزادارو عباس کے لب ہلے. عباس نے تڑپ کر کہا یا اخی الغریب، آئے میرا غریب بھیا. یہ صدا سنی سیدہ زینب نے اپنے خیمے کے در پہ سیدہ آ گئی. کہتی عباس ایک دفعہ مجھے بھی بہن کہہ دے. عزادارو عباس نے وقتاً میں یہ ایک جملہ کہا آئے میری شام کی قیدن بہن، آئے میری مسافرہ شام بہن. اللہ لعنت اللہ.